الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. الحمدللہ یہ ہمارے اس رمضان کے پروگرام کی 20ویں کڑی ہے، بلکہ 21ویں کڑی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یعنی الحمدللہ اب تک 20 علماء کرام کے خطابات ہو چکے ہیں، اور آج کی یہ نشست جس کا موضوع ہے کہ ہم علم دین کن سے لیں، علم دین کس سے سیکھیں، اس موضوع کے تحت آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں فضیلت الشیخ دکتور سعید احمد عمری مدنی حفظہ اللہ ورعاہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش. تو میں سب سے پہلے شیخ محترم کے لیے ادارے کا مختصر تعارف پیش کروں گا، اور اس کے بعد اپنے سامعین کے لیے شیخ محترم کا تعارف پیش کروں گا. تو ادارہ جس کے زیر اہتمام یہ پروگرام چل رہا ہے کلیہ امہات المؤمنین فتح پور بارہ بنکی یوپی میں قائم ہے، جس کا قیام 1987 میں عمل میں آیا ہے، اور اس کے مؤسسین میں فضیلت الشیخ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، اور فضیلت الشیخ شمس الحق سلفی حفظہ رحمہ اللہ، اور فضیلت الشیخ عزیز احمد ندوی رحمہ اللہ. یہ وہ شخصیات ہیں جو جامعہ سلفیہ بنارس اور جامعہ رحمانیہ بنارس سے متعلق رہے، اور انہوں نے والد محترم شیخ سلطان عبدالعزیز سلفی رحمہ اللہ کی کوششوں کے نتیجے میں اس ادارے کو قائم کیا، اور 1987 کے بعد مسلسل یہ ادارہ کلیہ امہات المومنین اور دارالعلوم سعودیہ سلفیہ یہ اپنی علمی اور دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور الحمدللہ کلیہ امہات المومنین میں طالبات کی ایک بڑی تعداد قیام کرتی ہے، عالمیت سے ابتدائی سے عالمیت تک کی تعلیم حاصل کرتی ہے، اور طالبات کے لیے حفظ قرآن کا بھی نظم ہے. علاوہ ازیں خاص طور سے خواتین میں دعوت و تبلیغ کا کام بھی خاتون معلمات کے ذریعے سے بطور خاص بانی ادارہ شیخ سلطان عبدالعزیز سلفی رحمہ اللہ کی اہلیہ محترمہ ام سلمہ نسوانیہ بنت عبد الغفار ندوی حفظہ اللہ انجام دیتی ہیں، اور مردوں میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے. چنانچہ ادارے کی جانب سے دعات مختلف قریوں میں مختلف علاقوں میں پہنچ کر دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ابھی لاک ڈاؤن میں جب ہمیں یہ احساس ہوا کہ بہت سارے ایسے مرد و خواتین ہیں جو اپنی دوسری مصروفیات کے سبب خاص طور سے دینی تعلیم کے لیے وقت نہیں دے سکتے، تو ایسوں کے لیے ہم نے مستقل آن لائن پروگرامز کا آغاز کیا. چنانچہ سب سے پہلے 3 سالہ آن لائن ڈپلومہ عالم کورس کا ہم نے آغاز کیا، جس کا دوسرا سال انشاءاللہ رمضان کے بعد اسٹارٹ ہوگا. اور یہ رمضان سے قبل 15 دنوں کا ہم نے ایک پروگرام کیا رمضان کی تیاری سے متعلق. بڑی تعداد میں مرد و خواتین نے اس میں ہمارا تعاون کیا، ہمارا ساتھ دیا اور جڑے. رمضان میں بھی ہم نے یہ پروگرام شروع کیا، چنانچہ صبح شام قرآن اور حدیث کے دروس ہوتے ہیں، علاوہ ازیں 11 بجے سے مختلف علماء کرام کے خطابات ہوتے ہیں، اور اسی سلسلے کی کڑی ہے یہ آج کا یہ پروگرام. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آج کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی فضیلت الشیخ دکتور سعید احمد عمری مدنی حفظہ اللہ سے استفادہ کریں گے اس اہم ترین موضوع سے متعلق. تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے سامعین کے لیے بھی شیخ محترم کا مختصر تعارف پیش کر دوں. چنانچہ آپ کا نام نامی اسم گرامی سعید احمد ہے، اور آپ کا تعلق شہر پیڈنا آندھرا پردیش سے ہے، اور آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے 1961 میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے 1982 میں فراغت حاصل کی فضیلت سے. اور اس کے بعد جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ جو کہ مدینہ منورہ میں اس کی شاخ موجود ہے، وہاں سے آپ نے اپنی تعلیم کا اپنے آگے کی تعلیم کا آغاز کیا، اور وہاں سے الحمدللہ آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی اور ماجسٹر بھی کیا. 2003 میں آپ کا دکتورہ مکمل ہوا، اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی، اور بطور داعی بھی آپ نے
مرکز الدعوت والارشاد مدینہ منورہ کے زیر اہتمام خدمات انجام دیے، اور پھر ایک طویل مدت کے بعد جب آپ اپنے علاقے پیڈنا کو لوٹے تو آپ نے اپنی علاقائی زبان میں بھی دعوت و تبلیغ کا جو ہے کام کیا، اور ایک بڑے ہی مضبوط انداز میں آپ اس کا کام بھی انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ فی الوقت آپ نے ایک مرکز کا آغاز کیا، مرکز جس کا نام ہے مرکز دارالبر التعلیمی والخیری۔ آپ خود بھی اس میں تدریس کے خدمات انجام دیتے ہیں، اور آپ اس ادارے کے مدیر اور محتمم اور بانی ہیں الحمدللہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تقریباً 15 دعات پر مشتمل ایک ٹیم کی نگرانی بھی اور اشراف کا کام بھی انجام دیتے ہیں، جمعیت احیاء التراث الاسلامی کویت کے زیر اہتمام، اور تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی آپ کی کافی خدمات ہیں۔ چنانچہ آپ نے پی ایچ ڈی جس موضوع پر کیا، اثر الاستشراقی علی المنہج العقدی الاسلامی بالہند، اس موضوع سے متعلق آپ نے پی ایچ ڈی کیا، اور ایم اے کے لیے آپ نے جو موضوع منتخب کیا تھا الاجماع الاصولی وشبہات المستشرقین حولہ، اس موضوع سے متعلق، اور آپ کی دوسری تصنیفات القادیانیہ دین مصطنع ولیست فرقة من فرق الاسلامیہ، اسی طریقے سے الشیعۃ ومنہجہم فی دراست الاسلام، اور البریلویۃ والاستشراق، اور منہج اہل السنۃ والجماعۃ ومدى مسایرتہ بالہند، اور اسی طریقے سے اور بھی بڑی ہی اہم ترین کتابوں کے آپ مصنف ہیں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں اپنی ان چند باتوں کے ذریعے سے پوری طریقے سے آپ کا تعارف پیش کرنے سے قاصر ہوں، اور آپ سامعین جب انشاءاللہ شیخ محترم سے براہ راست روبرو ہوں گے، شیخ محترم ہمارے، اور ہم جب استفادہ کرنے لگیں گے انشاءاللہ، تو آپ کی شخصیت اور زیادہ ہمارے لیے واضح ہوگی۔ تو میں بغیر وقت کو ضائع کیے شیخ محترم سے بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس موضوع سے ہم سامعین کو مستفید کریں کہ علم دین ہم کس سے لیں، فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ محترم سامعین اور سامعات، مشاہدین اور مشاہدات، اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ ہم آج یہ ایک دوسرے سے کچھ علمی گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو میزان حسنات میں جگہ دے۔ محترم حضرات، آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، علم ہم کس سے سیکھیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اس سے پہلے کہ میں موضوع پر کچھ لب کشائی کروں، بہتر سمجھتا ہوں کہ اپنے سامعین اور سامعات کی اس بات کی طرف متوجہ کروں کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں عبادت پر زیادہ زور دینا چاہیے، اور خاص کر کے یہ رمضان جو ہم پر سایہ فگن ہوا ہے، تقریباً ایسے رمضان سے 2 سال ہم محروم رہے۔ مطلب یہ کتنی آزادی کے ساتھ رمضان میں عبادت کریں،
اس چیز سے ہم 2 سال تک محروم رہے، اس کے بعد یہ رمضان ہمیں ملا ہے۔ تو جتنا ہو سکے اس ماہ مبارک سے بھرپور استفادہ، اور اس لیے بھی کہ اپنے ملک کے حالات جو بڑی تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں، ان حالات میں مسلمانوں نے دنیا کے سارے دروازے کھٹکھٹا کے دیکھ لی، کون ہے جو ہماری مدد کرے، کون ہے جو ہمارا ساتھ دے، کون ہے جو ہم پر آنے والی مصیبتوں کو دور کرے، مگر کہیں کہیں سے کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ تو ایسے میں یہ رمضان جو ہم پر سایہ فگن ہوا ہے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ ایک ہی راستہ جو ہماری کامیابی کا، ظلم و ستم سے باہر نکلنے کا رہ گیا ہے، وہ ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ جب اس کی مدد آ جائے گی تو پھر کسی اور کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں رہے۔ جب اس کی مدد آ جائے گی، بڑے سے بڑا دشمن بھی ناکام ہو کے لوٹ جائے گا۔ جب اس کی مدد آ جائے گی تو مسلمانوں کے سر بلند ہو، جب اس کی مدد آ جائے گی تو ہم باعزت زندگی گزار سکیں۔ تمام سے روگردانی کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لحاظ سے ہمارا رمضان، چونکہ لاک ڈاؤن کے رمضان کے بعد آیا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ رمضان ایسی حالت میں آیا ہے جبکہ مسلمانوں پر چاروں طرف ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مسلمان کچھ مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایسی حالت میں آیا ہے، اس رمضان میں امید کی کرن جاگنی چاہیے۔ ہر ایک کے دل میں ایک بھروسہ پیدا ہونا چاہیے، ہر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر اپنے آپ کو طاقتور محسوس کریں۔ تو ان تمہیدی کلمات کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف میں لوٹتا ہوں، اور علم کا حصول یہ بھی عبادت سے کچھ کم نہیں، بلکہ بعض علماء نے تو علم دین کے حصول کو نفل عبادات سے بھی، نفل نمازوں سے بھی زیادہ اہم قرار دیا ہے، افضل قرار دیا ہے۔ اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یا تو علم سے دور ہو گئے، یا پھر ہم علم کو جیسے حاصل کرنا ہے ویسے حاصل نہ کر سکے، یا پھر ہم جس کو علم دین سمجھ کر بیٹھے ہیں وہ ہمارا علم دین نہیں ہے، اصل علم سے دور ہو گئے، اور یہ بھی ایک سبب بنا ہماری پسپائی کا، ہماری ذلت و اہانت کا۔ تو ایسے میں یہ جو موضوع جو دیا گیا ہے بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ علم ایک عظیم نعمت ہے، علم ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، جن کو ہم نے علم سے نوازا ہے اور جو لوگ علم سے محروم ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
हल यस्तवी الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. حقیقت میں اس بات پر غور و فکر کر کے اس سے نصیحت وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو عقل مند ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے ایمان والوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے. ایمان کے دائرے میں آنے کے بعد جو شخص جتنا علم حاصل کیا وہ اتنا اونچے درجے کو پہنچ گیا. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. سورہ مجادلہ آیت نمبر 11. اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو بلند فرماتا ہے تم میں سے، اور ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے درجات میں کچھ اونچا ہی درجہ انہیں عطا فرماتا ہے. اور حدیث میں جیسا کہ آیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر تو پورا خیر، بھلائی تو پوری بھلائی علم سیکھنے میں ہے، علم حاصل کرنے میں. ہاں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ خیر عطا کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اور دین کی سمجھ سے مراد قرآن حدیث کی سمجھ ہے. اس حدیث کی روشنی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ جس کو دین کی سمجھ نہیں ملی گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں طلب علم سے افضل کوئی عمل نہیں ہے. جتنے بھی بندہ اعمال کرتا ہے چاہے عبادات کے باب میں ہو چاہے وہ اخلاق کے باب میں ہو، طلب علم سے بڑھ کر افضل کوئی عمل نہیں بشرطے کہ نیت خالص. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا نفل نماز سے زیادہ بہتر ہے. اور اس علم سے مراد علم دین ہے، علم دنیاوی نہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ جو جتنا علم حاصل کرے گا علم دین سے سرفراز ہوگا وہ اتنا اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرے گا. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر آیت نمبر 28. اور ایک بات یاد رکھیے، عالم وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں علم رج بس جائے. عالم وہ نہیں ہوتا جو بڑی آواز سے چیخ و پکار کر کے اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے. علم کے نام پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والے بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے لیکچرز بہت مل جائیں گے لیکن وہ عالم نہیں کہلائیں گے. عالم تو وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں اس کا علم رج بس جائے. یاد رکھیے علم ایک امانت ہے. اس علم کو کہاں سے حاصل کرے، کیسے حاصل کرے، یا پھر جس کے پاس علم آ جائے اس کی حفاظت کیسے کرے، ان کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ علم ہم کیسے حاصل کریں اس بات پر غور و فکر کریں کہ علم کو علماء اکرام نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، علم عام اور علم خاص. علم عام کا حاصل کرنا ہر مومن بندے پر فرض ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور یہ وہ علم ہے
جو انسان کی روزمرہ زندگی میں کام آئے، روزمرہ کے مسائل وہ خود اپنے علم سے حل کر سکے، اس کو مبادئ علم کہا جاتا ہے، ابتدائی علوم کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ علماء امت نے شروع ہی سے وسائل مہیا کر دیے، چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی، ساتھ ساتھ مکاتب کا ایک جال پورے عالم اسلام کے اندر پھیلا۔ اگر کہیں کوئی مکتب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علم عام سے وہاں کے لوگ محروم ہیں۔ تو اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہماری پوری مساجد میں، ہر مسجد میں مکتب کا قیام ہو، جہاں پر علم عام سکھایا جائے، ارکان اسلام، ارکان ایمان سے واقف کرایا جائے، اور پریکٹیکل ہونے اس کی تربیت دی جائے۔ یہ علم ہر ایک کا فرض بھی ہے، ہر ایک کا حق بھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حق ہی نہیں کہا بلکہ فرض کہا۔ آج کی دنیا حق کہتی ہے، حق آدمی لے بھی سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ پھر اس کے بعد علم کا ایک دوسرا حصہ ہے جس کو علم خاص کہا جاتا ہے، اور وہ علم ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہر کسی کو حاصل کرنا ہے، جس کی بابت اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اس علم خاص کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری امت پر فرض نہیں کیا، امت کے لیے فرض کفایہ قرار دیا۔ کیوں ایسا نہ کریں؟ ہر محلے سے نکلے، ہر گاؤں سے نکلے، ہر قریے سے نکلے، چند لوگ جائیں اور وہاں جائیں جہاں پر یہ علم ملتا ہے، اور اس علم کے اندر گہرائی اور گہرائی حاصل کرے، پھر لوٹ کر آئے تو اپنی قوم کو آگاہ کرے، اس علم سے اپنی قوم کو آگاہ کرے، شاید کہ وہ سدھر جائے۔ مطلب یہ کہ علم عام سے ہٹ کر علم خاص یہ دوسروں کو دینے والا علم ہے۔ یہاں پہنچ کر انسان دین کے اندر گہرائی اور گہرائی حاصل کرتا ہے، اس علم کو پختہ علماء سے لیتا ہے، اور یہ علم لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ جہاں ایک پہلو علم حاصل کرنے کا ہے تو اس کا دوسرا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اس علم کو پھیلانا ہے۔ تو ایسے میں اب ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ علم کہاں سے لینا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے کس سے جڑنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس علم کو امانت قرار دیا۔ فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها فحملها الانسان۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس علم کو پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، مگر اس کو وہ اٹھا نہیں سکے۔ فابین ان یحملنها واشفقن منها، اس علم سے ڈر گئے، آخر کار انسان نے اس کو آگے بڑھ کر ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ تو پتہ چلا کہ علم ایک امانت ہے، علم ایک ثقل ہے، علم ایک وزن ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ امام مالک سے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، تو امام مالک نے کہا کہ اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ تو وہ حکومت کا کارندہ تھا، اس نے کہا یہ تو معمولی مسئلہ ہے، یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے بارے میں تم کہتے ہو کہ مجھے معلوم نہیں، اس مسئلے کا حل بڑی آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یہ تو آسان مسئلہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اسلام کے اندر کوئی مسئلہ آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم اتارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہا کہ بہت وزنی علم ہے،
ہر مسئلہ اسلام کا بہت یعنی وزنی مسئلہ ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ علم حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد اس مسئلے پر کچھ کلام کرنا۔ تو اب ہم اس مسئلے کی طرف چلتے ہیں، ہم علم کہاں سے حاصل کریں اور دنیا کے اندر کیا ہو رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم من الاصاغر۔ طبرانی کی روایت ہے جس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ علم کو چھوٹے لوگوں سے تلاش کرتے ہیں، چھوٹے لوگوں سے طلب کرتے ہیں، اور یہ زمانہ آ چکا ہے، کبار کو چھوڑ کر صغار سے علم حاصل کرنے کا زمانہ آ چکا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لا يزال الناس بخير ما اتاهم العلم من قبل اكابرهم وذوي اسلافهم فاذا اتاهم العلم من قبل اصاغرهم هلكوا۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ برابر بھلائی کے اندر ہوں گے جب تک کہ ان کے پاس علم ان کے بڑے لوگوں کے پاس سے، اکابر کے پاس اور ان کے اسلاف سے آتا ہے۔ جب علم ان کے اصاغر سے آنا شروع کریں تو اس وقت سمجھیے کہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ارشاد فرماتے ہیں، بگاڑ اس وقت آتا ہے جب علم چھوٹوں کی طرف سے آتا ہے، بگاڑ اس وقت آتا ہے جب علم چھوٹوں کی طرف سے آتا ہے۔ اگر وہی علم بڑوں کی طرف سے آیا تو سب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے، جب چھوٹوں کی طرف سے آتا ہے تو بڑے تو اس علم کا انکار کر دیں گے۔ تو فساد اس وقت آتا ہے جب علم چھوٹوں کی طرف سے آتا ہے۔ تب آئیے ہم دیکھیں کہ چھوٹوں سے کیا مراد، اس لیے کہ کبھی کبھی چھوٹے لوگوں کے پاس بھی بڑا علم ہوتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کہ عمر میں چھوٹے تھے لیکن وہ بڑے علماء میں شمار کیے جاتے تھے، اسی لیے عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجلس علم میں ان کو بٹھایا کرتا تھا۔ تو اب جو زمانہ آ گیا ہے چھوٹوں سے علم حاصل کرنے کا، اس کے تو یہاں پر دو خرابیاں پائی گئی اپنے معاشرے کے اندر۔ اس زمانے میں دو خرابیاں افراط اور تفریط کی وجہ سے دو خرابیاں پائی گئی۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بڑوں سے حاصل کرنے کا مطلب علم کو ہندوستان کے اندر کوئی بڑا عالم ہے ہی نہیں، جن کو ہم یا عوام سپر سلفی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک فتنہ ہے، یہ افراط ہے، یعنی یہ کہنا ان احادیث کی روشنی میں بڑوں سے علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر کوئی عالم ہی نہیں ہے، عرب جاؤ تو علم حاصل کرو، اور عرب کے اندر بھی تمام علماء سے نہیں، چند علماء کو انہوں نے مخصوص کر لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ان سے علم حاصل کرنا ہے، لیکن علماء کو چھوڑ کر، علماء سے دور ہو کر اس طرح کہنے والے جاہل خود اپنے آپ کو عالم شمار کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے ہندوستان کے اندر علم ضائع ہو اور ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ان پر ثابت ہوئی ہے جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وہ حدیث ان کے اوپر صادق آئی کہ ایک زمانہ آئے گا جبکہ کم علم اور کم عمر اپنے آپ کو بڑے علماء میں شمار کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ زمانہ آ گیا، اور یہ چیز خوارج کی صفت تھی، اور اسی طریقے سے یعنی جماعت المسلمین کی صفت رہی۔ اب اس وقت یہ صفت سپر سلفیوں کی صفت ہے، اور انہوں نے عوام اور علماء دونوں کو جدا کر دیا ہے، اور علماء کی کوئی حیثیت ان کے پاس نہیں۔ اس طریقے سے صحیح علم سے یہ لوگ دور ہو۔ اور ایک فتنہ جو دوسرا فتنہ ہے، اس کو ہم برادرز کے فتنے سے ہم یاد کرتے ہیں، اور یہ لوگ
شروع ہی سے اپنے آپ کو علماء سے کاٹ لی۔ یہ وہ لوگ ہیں اسٹیج کو سنبھالنے والے، اسٹیج کے اوپر بڑے بڑے بیانات دینے والے، ڈائلاگ کے لیے لوگوں سے چیلنج کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور یہ لوگ اپنے کپڑوں سے اور اپنے رہن سہن سے اور اپنی زبان سے لوگوں کو مرعوب کرتے ہیں، اپنی طرف کھینچتے ہیں اور فتویٰ دینے کے لیے بالکل بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ بھی، انہوں نے بھی علم کو ضائع کر دیا۔ اور ان لوگوں کے اساتذہ انٹرنیٹ، گوگل، واٹس ایپ، فیس بک، انہی چیزوں سے علم حاصل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم علماء سے بے نیاز ہیں، علماء کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تب آئیے پھر میں پلٹ کر اس موضوع کی طرف چلوں گا جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی ہے کہ علم چھوٹوں سے سیکھنا۔ اور چھوٹوں سے مراد کیا ہے؟ یہاں اصاغر سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا یہاں اصاغر سے مراد اہل بدعت ہے۔ اہل بدعت آج پورے میڈیا کے اوپر چھائے ہوئے، علمی انداز میں اپنی بدعتوں کو پیش کرتے ہیں اور اس سے عوام مرعوب ہو جاتے ہیں اور ان کے علم کو لے کر یہ دنیا کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ اور ایک قول یہاں اصاغر سے مراد اہل جہل ہیں، یعنی جو جاہل لوگ ہیں اپنے آپ کو علماء میں شمار کرتے ہیں، جیسا کہ علامہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں اصاغر سے مراد جاہل جو اپنے آپ کو عالم بتاتے، اور اس کے اندر یہی لوگ ہیں اپنے آپ کو فتوے کے مسند پر بٹھا لیتے ہیں اور لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں تم پوچھو ہم بتائیں گے، اور علم سے کورے ہوتے ہیں، اور خصوصاً اس علم سے جو اکابر علماء پیش کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث کے علم سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ اور یہ اس وجہ سے بھی یہ بات پیش آئی کہ ہمارے علماء نے تھوڑی سی بے اعتنائی برتی، جو توجہ علم کی طرف دینا چاہیے تھا، علم تو حاصل کر لیا مگر علم کو پھیلانے کے لیے جن وسائل کو اختیار کرنا تھا ان وسائل سے دور رہے۔ اس وجہ سے یہ جاہل لوگ اپنے آپ کو دعات کہیں یا کچھ اور کہیں، یہ لوگ اس طریقے سے شہرت حاصل کر لی۔ امام صدیق حسن خان نے یہ بات بتائی ہے، کہا کہ یہ بات سنت میں داخل ہے کہ اہل بدعت سے دوری اور کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ دین و سنت میں جدال و خصومات کے بجائے بدعت و خصومات سے بچا جائے اور بدعتی کے گمراہ ہونے کا عقیدہ رکھا جائے۔ اور ڈیبیٹ، یہ جدال، یہ لوگ اپنے آپ کو علماء سمجھ کر کیا کرتے ہیں، اس سے دور رہا جائے۔ ایک طرف ہے جاہل اپنے آپ کو عالم کہنے والا یا بدعتی اپنے آپ کو عالم کہنے والا، ان دونوں سے بھی دور ہونا چاہیے، دور رہ کر علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو انٹرنیٹ کے شاگرد بن چکے ہیں۔ اگر علم کتابوں سے حاصل ہونا چاہیے تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو اتار دیتا اور کہتا کہ اس سے تم علم حاصل، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب کے ساتھ ایک نبی کو بھیجا، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارسال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین۔ اللہ وہی ہے جس نے امیین، ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنا کر بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا کام یہ تھا کہ اللہ کی آیات کو پڑھ پڑھ سنائیں اور ان کا تزکیہ کریں، ان کے عقائد کے اندر جو گندگیاں ہیں ان کو دور کریں اور انہیں
کتاب سکھائے اور حدیث سکھائے، قرآن سکھائے اور حدیث سکھائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجتے آپ کا مشن بتایا، اور یہی مشن ہر آنے والے عالم کا ہوا۔ اور اسی لیے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ ارشاد فرمایا ہے، کہا علم لوگوں کے سینوں میں تھا، پھر وہ کتابوں میں منتقل ہوا، لیکن اس کی کنجیاں علماء کے پاس ہیں۔ علماء کی رہنمائی کے بغیر صرف کتابوں سے، کتابیں کسی کام کی نہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے وہ کنجیاں حاصل کرنا ہے، وہ کنجیاں علماء کے پاس ہوتی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے نشانے میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بتایا، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت قریب اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لے، علم کو علماء کے سینوں سے نہیں چھینے گا، بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو اللہ تبارک و تعالی دنیا سے اٹھا لے گا۔ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے، اور یہ جاہل پوچھے جائیں گے اور وہ فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ صحیح متفق علیہ حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علم علماء سے سیکھنا چاہیے، اور علماء سے ان علماء سے سیکھنا چاہیے جو باوثوق ہو، جنہوں نے اپنے ذان و ادب علماء کے سامنے تہ کر کے سال ہر سال گزار کے اس علم کو سیکھا ہو۔ اسی لیے علماء اکرام نے بڑے بڑے مدارس قائم کیے، جہاں پر علم کا ایک نصاب بنایا، ایک نصاب رکھا، اور اس کے لیے اوقات مقرر کیے۔ کہیں کسی مدرسے میں 5 سالہ کورس ہے تو کہیں 6 سالہ، کہیں 7 سالہ، کہیں 8 سالہ، کہیں 10 سالہ کورس ہے جو رکھا گیا۔ اس علم کو سیکھنے کے بعد عالم بنتا ہے۔ اس میں بھی سارے کے سارے عالم نہیں بن جاتے، جس کی نیت خالص ہو، جو بڑا محنتی ہو اور آگے چل کے اس کو پھیلانا چاہتا ہے، ایسے لوگ اللہ تبارک تعالیٰ چن لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ عالم کہلاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، علم ایک سمندر ہے، علم ایک سمندر ہے۔ جتنا کچھ حاصل کرتے جائیں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ آپ جاہل نہیں، جاہل نہیں، جاہل۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کلما زدت علما علمت اننی جاہل۔ جب کبھی میرے علم میں زیادتی ہوتی گئی، علم کے اندر اضافہ ہوتا گیا، ویسے ویسے مجھے چلتا گیا کہ میں اور بھی جاہل ہوں، اور بھی جاہل ہوں، اور بھی جاہل۔ اور ایک شخص جو مجھ جیسا طالب علم 18 سال علم حاصل کرنے کے بعد، دکتورا کی ڈگری لینے کے بعد بھی یہی محسوس کر رہا ہے کہ اس سے علم کے سمندر سے صرف ایک قطرہ ہم نے حاصل کیا، تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ علماء کی سیرتوں کو دیکھنا ہے، انہوں نے کیسے علم حاصل کیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ انہوں نے امام احمد بن حنبل کو اپنا استاذ بنا لیا، صحبت میں انہوں نے زندگی گزاری، آپ کی ایک ایک حرکت کو انہوں نے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی۔ بالکل امام ابو داؤد رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے
بالکل کاپی بن. پورا علم کے ساتھ ساتھ انہوں نے اخلاق سیکھا، اعمال سیکھا. اسی طریقے سے وہ علماء کرام، وہ اسلاف ایک عالم کو اختیار کرتے، اسے صرف کتابیں ہی نہیں پڑھتے، اس کی زندگی کو پڑھتے، اس کے اخلاق کو پڑھتے، اس کی صحبتوں کو پڑھتے، پھر اس کے بعد پھر عالم کہلاتے. علم کتابوں کا نام نہیں ہے، علم علماء کا نام ہے. صرف کتابوں سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. امام ابو بکر المتوعی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کو میں نے اختیار کیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، ایک درس میں ایک ہی وقت میں 5000 طلبہ حاضر ہوتے. اور امام متوعی کہتے ہیں کہ میں جب ان کی صحبت اختیار کیا تو ان کے اخلاق سیکھنے کے لیے، ان کے اعمال سیکھنے کے لیے، ان سے صرف کتابیں پڑھنے کے لیے میں نے ان کی صحبت اختیار نہیں کیا، بلکہ اس چیز کو سیکھنے کے لیے میں نے اختیار کیا. اور یاد رکھیے، اہل سنت کی کتابوں سے علم حاصل کرنا، اہل بدعت کی کتابوں سے نہیں. کتابوں کا فرق کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف عالم ہی جانتا ہے. علماء سے ہر عامت الناس میں سے ہر فرد کسی نہ کسی عالم سے اپنا رشتہ جوڑ لیں اور ان کے دروس میں حاضر ہوں. اور یاد رکھیے، عام طور پر صرف سننے کا نام علم حاصل کرنا سمجھا جاتا ہے. نہیں، کتاب کے ساتھ حاضر ہو اور کتاب کے ساتھ ان کے درس میں بیٹھیں اور سوال و جواب کریں. امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تم نے علم کیسے حاصل کیا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا بلسان سعول وبقلب عقول. اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھنے والی زبان عطا کی ہے، اس کے ذریعے میں نے علم حاصل کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھنے والا دماغ عطا کیا ہے، اس سے میں نے علم حاصل کیا. تو اہل سنت کی کتابوں سے علم حاصل کریں. اور یاد رکھیے، علم کے اندر تدریج کی ضرورت ہے، بتدریج علم حاصل کریں. اس لیے علماء کرام نے بڑی ترتیب بنائی ہے. اگر کسی کو عقیدہ کا علم حاصل کرنا ہے تو اصول ثلاثہ سے شروع کرے، چھوٹی سی کتاب ہے. پھر اس کے بعد قواعد اربعہ تک جائیں. پھر اس کے بعد اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اختیار کرے، کتاب التوحید. اس کے بعد آگے چل کرے عقیدہ تحاویہ وغیرہ وغیرہ، بتدریج علم کو حاصل کرے. اور آج کل طلبہ کی حالت یہ ہے کہ انٹرنیٹ دیکھنے کے بعد، گوگل سرچ کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی کتاب پڑھ لیں گے، اور کوئی کھول کر بیٹھا ہے فتح الباری. میرے عزیز دوست اور بھائی، کہ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. علم کے لیے سب سے پہلے علماء سے جڑنا ہے، سب سے پہلے علماء سے جڑنا ہے. وہ علم نہیں ہے جو انٹرنیٹ سے حاصل کیا جاتا ہے. وہ علم نہیں ہے جو صغار سے حاصل کیا جاتا ہے. وہ علم نہیں ہے جو بدعتوں سے حاصل کیا جاتا ہے. وہ علم نہیں ہے جس نے اپنی زندگی علم کے نہیں لگایا. سبحان اللہ، العلم غیور اذا آتیت کلک یعطیک بعضہ. علم کے بارے میں کہا گیا علم بڑا غیور ہوتا ہے. اگر تم نے پورے اپنے آپ کو علم کے حوالے کر دیا تو علم اپنے آپ سے کچھ دیتا ہے، تب چل کر ایک عالم بنتا ہے. اور کہا گیا، اسلاف نے یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ علم ربانی علماء سے حاصل کرنا. پوچھا گیا کہ ربانی علماء کون ہوتے ہیں؟ ربانی علماء وہ ہوتے ہیں جو مسائل صغار مسائل سکھاتے ہیں، کبار مسائل سے پہلے. چھوٹے چھوٹے مسائل سکھاتے ہیں، بڑے مسائل کے لیے علماء کرام نے ہر علم کے اندر تدریج مراحل متعین کی. اگر کوئی علم حدیث حاصل کرنا چاہتا ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے لیے جو کتاب لکھی تھی بلوغ المرام، اس کو حاصل کریں. اس کے بعد چلیں مشکات، اور اس کے بعد چلیں، اس کے بعد سنن، اس کے بعد صحیحین کا علم حاصل کرے، جو ترتیب مدارس کے اندر رکھی گئی. یہ ترتیب یوں ہی نہیں رکھی گئی. اس کے بعد چل کر ایک عالم کہلاتا ہے، ایک عالم صحیح علم حاصل کرتا ہے. آج خصوصاً ان دونوں فتنوں سے بچا کر اپنے آپ کو علم کے حوالے کرے، علماء کے حوالے کرے. ایک فتنہ
सुपर सलफियों का फितना है, जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर कोई आलिम ही नहीं है, और ये बड़ा खतरनाक फितना है। उलमा से अवाम को दूर करने के लिए उन्होंने रचा रखा है। और दूसरा फितना, उलमा की जरूरत ही नहीं है, इंटरनेट पे जाओ, जो मसला चाहे आजकल ये ब्रदर्स का फितना है। इन दोनों से बचाकर अपने आप को उलमा से जोड़िए, और जो तरतीब जो तरतीब इस्लाम के अंदर बताई उससे इल्म को सीखे। इल्म के लिए 6 चीजें जरूरी। नंबर 1, हुस्न नीयत। हुस्न नीयत ये सबसे ज्यादा अहम मसला है, इसलिए कि आज इल्म और मसाइल की पहचान तक जो आदमी जाता है, सिर्फ इस नीयत से जाता है कि लोगों के अंदर मशरूब हो जाए, और मसाइल को भी इस ढंग से पेश करता है कि नौजवान उसके तरफ मायल होकर आ जाए। आज मसाइल के अंदर इस्लाम के वो मसाइल, जो मसाइल उलमाए कराम ने बड़ी ही शर्म और हया के साथ अपने तलबा को सिखाते थे, आजकल ये सिक्सी दिमाग वालों ने इसको ऐसे बना दिया कि नौजवान मायल हो और वहां इल्म नहीं होता है, बल्कि अपने जहन को उससे यानी गंदगी में मुलवस करना रहता है, और उससे मजे हासिल करना। इससे बचा कर चले। और आज ये इल्म का बड़ा फितना बन गया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाई, एक तो हुस्न नीयत है, और दूसरे सुम्मल हिफ्ज़ सुम्मल अख्ज़, उसके बाद इल्म को लेना है, अपने उलमा से इल्म को लेना है। फिर उसके बाद सुम्मल हिफ्ज़, फिर उस इल्म को याद करना है। फिर उसके बाद सुम्मल फहम, उस यानी हिफ्ज़ हिफ्ज़ सुदूर, हिफ्ज़ सुतूर और हिफ्ज़ सुदूर, दिल में भी उस इल्म को जगह बनाना है और लिख कर भी रखना है। फिर उसके बाद सुम्मल फहम, उसके बाद उस इल्म को समझना है। फिर उसके बाद सुम्मल अमल, उसके ऊपर अमल करना है। सुम्मन नशर, फिर उसके बाद इल्म को नशर करना है। उसके बाद चलकर इल्म एक इंसान के अंदर बैठता है। उसने नीयत, अल अक्स, अल हिफ्ज़, अल फहम, अल अमल, अन नशर, इन 6 चीजों को साथ लेकर चलेंगे, उलमा से अपना रिश्ता जोड़ेंगे और बतदरीज चलेंगे, अहले सुन्नत की किताबों को इख्तियार करेंगे, इंशाअल्लाह वो सही इल्म हासिल होकर रहेगा, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। 2 चीजें मैं छोड़कर जाता हूँ, कुरान मजीद है और मेरी सुन्नत है, उन दोनों को मजबूती के साथ थाम लो, तो फिर दुनिया की कोई चीज तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको, तमाम मुसलमानों को सही इल्म से सरफराज फरमाए, और सही इल्म सीखने का तरीका अल्लाह ताला हमें बताए, और सही इल्म के ऊपर हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, सही इल्म लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, सही इल्म के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इल्म वही होता है जो सीखते जाओ, उसके ऊपर अमल करते जाओ, सीखते जाओ, अमल करते जाओ। सिर्फ इल्म का सीख लेना, लोगों से डिबेट कर लेना, ये इल्म नहीं है। अल्लाह ताला मुझे और आपको, तमाम मुसलमानों को सही इल्म और उसके सही मराहिल को जानने और उस चीज को सीखने और सही इल्म के सही इल्म को लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम। शेख, बाज़ सवालात हैं कुछ जो जिसमें से थोड़े सामीन की तरफ से हैं और कुछ उनके इस्तिफादे के लिए हैं, तो पेश करूं शेख? जी फरमाइए, जो मैं दे सकता इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। जी, पहला सवाल ये है कि कभी उलमा कहते हैं कुरान खुद से समझ कर पढ़ो, फिर कभी कहते हैं असातिज़ा की तरबियत ज़रूरी है, ऐसा क्यों कहा जाता है? कुरान खुद से समझकर पढ़ो ये कहना, ये बिल्कुल गलत है। अलबत्ता ये कह सकते हैं कि कुरान पढ़ो और समझकर पढ़ो, और समझने का तरीका इख्तियार करो। पहली बात तो तिलावत तलक्की है, अल्लाह ताला से जिब्राइल ने तलक्की हासिल की है, सुनकर हासिल किया, और जिब्राइल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर हासिल, और कुरान मजीद को
अला सबात अहरुफ, 7 अहरुफ पे अल्लाह ताला ने 7 क़िरातों के साथ नाजिल किया है। अगर ऐसे ही खुद ब खुद कुरान पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे तो आप सही तिलावत नहीं कर पाएंगे। उसके अंदर रुमूज है, उसको समझने की जरूरत है। तो इसलिए कुरान मजीद बगैर उस्ताद के सीखना और पढ़ना ये कभी कभी इंसान को गुमराही की तरफ ले जा सकता है। और जिस तरीके से कादियानी और उसी तरीके से अहले कुरान जो गुमराह हुए, इसी वजह से गुमराह हुए। उन्होंने कुरान को अपनी अकल के ऊपर रखा, अकल के ऊपर तोला, उसके अंदर गौर फिक्र करने के लिए अवाम को बुलाया और अवाम को जो जिसका जी जैसे चाहा उसकी तशरीहात वैसे कर दी। आज नए नए फितने जो मुसलमानों के अंदर फैले ही, ऐसे ही गुमराह फिरकों की वजह से, ऐसी ही गुमराही की वजह से खुद ब खुद कुरान समझने की जिन्होंने कोशिश की, कुरान मजीद को समझने के लिए तरतीब बताई गई। कुरान को कुरान से, कुरान को फिर हदीस से, कुरान को अक़वाल सलफ से, तमाम चीजें कुरान के अंदर भी उसकी तफसीर है, तफसीर मासूर है, तफसीर माकूल है। इन दोनों चीजों को समझना है। तफसीर माकूल के अंदर बस 2 चीजें हैं, तफसीर माकूल जो मकबूल है, जो मरफूज है, इन तमाम चीजों को समझना है। उलूम कुरान है, उसके बाद चलकर सही मानों में कुरान को समझा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक ने कुरान मजीद में कहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। उसके मानी बहुत आसान है, अल्लाह ताला ने आसान करके रखा है, लेकिन बशर्ते कि उसने नीयत के साथ किसी उस्ताद को साथ ले लें तो इंशाअल्लाह कुरान मजीद समझ पाए। एक और सवाल है शेख कि जिन कौम सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक क्लास ज्वाइन करके अपनी कौम की तरफ दाई बनकर लौटी, तो हम मुताला करके दावत का काम क्यों नहीं कर सकते? जिन्नों की कौम। एक देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया बल्लिगु अन्नी वलो आया। कोई एक आयत भी और कोई एक बात भी दीन के आपको मालूम है तो उसको पहुंचा दे। यहाँ पर अहमियत पहुंचाने पर दी जा रही, इल्म सीखने पर कैसा सीखना है ये तरीका नहीं बताया जा रहा। यहाँ पर अहमियत किस चीज की दी जा रही है? इल्म के पहुंचाने के ऊपर अहमियत दी जा रही है। जो भी बात आपको मालूम हो जाए, वो जुजिया जो दूसरों को समझाना चाहते हैं, आप खुद उसको सही मानों में समझे, फिर उसके बाद आप उसको पहुंचाइए, तो आप सही मानों में यानी मुबल्लिग दीन, दाई इस्लाम बन सकेंगे। लेकिन आपने उस नुक्ते को खुद नहीं समझा और दूसरों को पहुंचाना चाहेंगे, वहां पर गलती खा जाएंगे। और जिन्नात के अंदर जिन्होंने सीखा है, उस इल्म को लेकर वो ये नहीं कहा कि अजीबु दाई अल्लाह कहा, ये नहीं कहा कि हमारे पास जो इल्म है वो सीख जाओ बस वही इल्म है, बल्कि उसे दाई ने जो जिन्नात में जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना था, सीखा था, अपनी कौम की तरफ गया, अजीबु दाई अल्लाह, जाओ जो इस्लाम का जो दाई है, जो रसूल है, उसकी बात मान लो और उसके साथ जुड़ जाओ। ये कहा कि मैंने जो इल्म हासिल किया है बस इसको सीख कर तुम अपनी जगह अमल कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। नहीं, दाई, असल दाई से जुड़ने के लिए कहा। इस पर भी तो जरा गौर करें। तीसरा सवाल ये है कि बाज़ इदारों में दुनियावी तालीम याफ्ता लोगों को या जाहिल लोगों को जो बिल्कुल तालीम नहीं होती उनके पास, ऐसे को दाई बनाया जाता है, जिसके बहुत से नुकसानात भी हैं। ये कहाँ तक दुरुस्त है? पहले दाई किसको कहा जाता है उसको समझने की जरूरत है। दाई उस शख्स को भी कहा जा सकता है जो आपके पास एक फोल्डर है, उससे देकर आप कहते हैं इसको ले जाकर फलां को देकर आओ, वो भी दाई। दाई के दर्जात होते हैं, दाई की कैटेगरी होते हैं, लेकिन हर दाई आलिम होना कोई जरूरी नहीं है। और दावत के बारे में कहता हूं कि दावत एक ऐसी फैक्ट्री है जिसके अंदर छोटे से पुर्जे की भी जरूरत है, बड़े बड़ी मशीन की भी जरूरत है, बड़े बड़े उलमा की भी जरूरत है, और ऐसे नौजवानों की भी जरूरत है जो दावत का साथ दे। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुफ्ती बन गए, इसका मतलब नहीं कि वो आलिम बन गए। और ये दाई यानी अगर कलिमा किसी को पढ़ाकर आने के लिए कहा गया
تو कलिमा के बारे में पूरे मालूमात हासिल करके जाकर पढ़ा कर आए, लेकिन वहां जाकर आप मुफ्ती न बन जाए। तो दावत का काम हर एक को करना है, लेकिन कोई क्या करेगा, ड्राइविंग करेगा, दावत के मैदान में लोगों को लेकर जाएगा, कोई ले जाकर फोल्डर बांटेगा, वो भी दावत का काम कर रहा है। तो इस तरीके से पूरी उम्मत दाई है, पूरी उम्मत दाई है। कुल्लुन बिक़द्र इस्तिताअत, हर शख्स अपनी इस्तिताअत और अपनी सलाहियत और अपने पास जो कुछ अल्लाह ताला ने यानी सलाहियत दे रखा है उसको इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हर दाई आलिम बन गया, बात ऐसी नहीं है। आप जरूर पहुंचाइए, बल्लिगु अन्नी वलो आया, जरूर पहुंचाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को आलिम समझे और आप मुस्तगनी हो जाए, उलमा से अपना ताल्लुक तोड़ लें और स्टेज के ऊपर आप चढ़े होकर फतवे देने लग जाएं। ये बात नहीं। जहां फतवों की बात आई, मसले मसाइल की बात आई, उलमा की तरफ इहाला कर दो और आपको जो बात सिखाई गई उसको लोगों तक पहुंचाओ। तो ये होता है। दाई का मतलब पूरा आलिम नहीं है। दाई उम्मत का हर फर्द दाई बनेगा। क्या अपना पैसा देगा, वो भी दावत का काम कर रहा है। कोई अपना वक्त देगा, वो भी दावत का काम कर रहा है। कोई अपनी सवारी देता है, वो भी अपना दावत का काम कर रहा है। तो इस तरीके से सारी उम्मत इस दावत के अंदर जुड़ जाए। सारी के उम्मत दावत है, ये यानी उम्मत दाइया है, सबके सब दावत का काम करें। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कहा है अल्लाह तबारक व तआला। तो दावत यानी, लेकिन उलमा का एक मर्तबा और एक मुकाम रखे और उलमा से लोगों को जोड़े। ये दाई का काम ये होना चाहिए, उलमा से लोगों को जोड़ने का काम। जी शेख, एक और सवाल है शेख कि बहुत से दुआत ऐसे हैं जो मॉडर्न तर्ज पर काम कर रहे हैं, सूट बूट के साथ बिल्कुल, और उनको जी फॉलो करने वाली एक बड़ी तादाद है, तो उनका ये जी, काम कहाँ तक दुरुस्त हो सकता है? मैं असनाए मुहादरा मैंने इस तरफ इशारा किया भी हूँ कि यानी किसी असलाफ में से किसी ने कहा है कि पहले तो इल्म इंसान के रूह और जिस्म में रस बच जाता था, लेकिन आज इल्म सिर्फ कपड़ों में रह गया। और ये समझते हैं कि हमारे इस सेटअप से लोग मुतासिर होंगे, इस्लाम की तरफ मायल होंगे। लेकिन कौन सा इस्लाम, कौन सा इस्लाम तुम सिखा रहे हो? हाँ, पूरे इल्म के साथ तुम अपना यानी चाल ढाल बदल रहे हो, लेकिन वो भी इस्लाम के दायरे में रहकर बदलना चाहिए। बहरहाल एक रुझान नौजवानों में चल पड़ा है कि हम ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। दावत का लफ्ज़ एक आम हो चुका है और अपने आप को हर शख्स दाई बनना पसंद करता है। एक तरफ ये खुश आइन बात है, तो दूसरे तरफ उलमा को हिकारत से देखने की भी बात इसके अंदर हो रही है। लेकिन आप उलमा का जो गेटअप है, उलमा का जो सेटअप है, उसको इख्तियार करके दावत का काम करने में जो यानी क्या कहते कि जो फायदे आप हासिल कर सकेंगे, इसके अंदर वो फायदे हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दीन के अंदर जो गहराई है, दीन के अंदर जो गहराई है, दीन के ऊपर जो अमली जज्बा है, वो चीज लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अवाम तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो बहरहाल नसीहत करना हमारा काम है और खुसूसन उन दुआत को जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनकी निगरानी करना हमारा काम है, उलमा का काम। उलमा इस तरफ तवज्जो दें और उनको अपने अपने दुरूस से जोड़ें, अपने इल्म से जोड़ें और उनको उनकी रहनुमाई करें, बताएं ऐसे ऐसे करना है। तो इंशाल्लाह इन नौजवानों से बहुत अच्छा काम लिया सकता है। लेकिन उनको बिल्कुल मायूस करना भी सही नहीं है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। इसके बजाय उनको साथ लें, तुम भी दाई हो, हम भी दाई हैं, और उनको लेकर जाए मैदान में। यानी असलाफ ने जो यानी अमली तौर पर जो लोगों के अंदर इल्म फैलाया था और दीन उनको सिखाया था, वो तरीका बताएं। तो इंशाल्लाह उसके अंदर जब ये लोग मसरूफ हो जाएंगे तो ये अपना तरीका छोड़कर सही तरीके की तरफ इंशाल्लाह मायल। शेख, एक और सवाल ये है कि भारी कीमत लेकर वीआईपी इंतजामात के साथ तकरीर के लिए आने वाले उलमा से इस्तिफादा कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, इनसे ये लोग आमतौर पे मैंने जैसा कि इशारा किया, ये लोग फन्नी होते, ये उलमा नहीं होते, अपना फन जानते हैं।
اور یہ طریقہ عرب علماء کا نہیں ہے. عرب علماء کے اندر جیسے شیخ بن باز ہے، شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان لوگوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھانا انہوں نے شروع کیا اور چھوٹے چھوٹے حلقات سے انہوں نے کام شروع کیا اور چلتے چلتے حلقات بڑھتے گئے اور ان کی وہ مسجد جس کے اندر یہ لوگ پڑھاتے تھے وہ یونیورسٹیاں بن گئی. یہ طریقہ ہوتا ہے علم سکھانے کا، علم دینے کا. وہ نہیں یعنی آپ اسٹیج پر کھڑے ہو کر ایک لچے دار تقریر کر لیں اور اپنے لفاظ سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیں. اس کی وجہ سے جو علم ایک جذبہ تو لوگوں میں ابھر سکتا ہے لیکن علم حاصل نہیں ہو سکتا. علم کا طریقہ نہیں ہے. اسی لیے علماء عرب کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایسے لچے دار تقاریر کے لیے ان کے ہاں موقع ہی نہیں ہے. ویسے لوگوں کو جمع کرنا ان کا مقصد بھی نہیں ہے. علم کو کیا کرنا چاہیے؟ حلقات میں یعنی علماء کے حلقات جگہ جگہ قائم کریں اور مسجدوں میں قائم کریں، درسگاہوں میں قائم کریں اور لوگوں کو بلائیں اور خاص کر کے دورے رکھیں، دورہ علمیہ رکھیں. اس کی وجہ سے انشاءاللہ علم بڑھتا جائے گا اور علم کے اندر گہرائی حاصل ہوگی اور اس علم سے لوگوں کا فائدہ ہوگا. اور یہ لچے دار تقریروں سے بڑی بڑی قیمتیں لے کر یہ لوگ چلے جاتے ہیں اور یہاں رہنے والے صرف جذبات ان کے ابھرتے ہیں لیکن وہ خالی کے خالی رہ جاتے ہیں. اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے. اپنا طرز بدلنا چاہیے. ایک زمانہ تھا جس کو خصاصین کہا جاتا تھا، قصے بیان کرنے والے. قصے بیان کرنے والوں کی کوئی مدح سرائی نہیں کی گئی، ان کی ہمت افزائی نہیں کی گئی، بلکہ ہمت افزائی تو ان لوگوں کی کرنی چاہیے جو علم سکھاتے ہیں حقیقی معنوں میں. یعنی کتاب لے کر بیٹھتے ہیں اور سامنے والا بھی کتاب لے کر سنتا ہے اور سوال و جواب ہوتے ہیں. اس طریقے سے علم دیا اور لیا جاتا ہے اور ایسا علم فائدہ مند ہوگا. اور یہ جو بڑے بڑے گیٹ اپ کے ساتھ اور بڑے بڑے خرچوں کے ساتھ جو اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، کبھی کبھار سال 2 سال میں ایک بار ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بار بار اس طرح کے پروگرام کرنا اور اسی کے اندر مصروف رہنا اور اس کے اندر خرچ کر کے سمجھنا کہ ہم نے تبلیغ کا بہت بڑا کام کر لیا، جو عوام کے اندر یہی مشہور ہے. ان تمام چیزوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے. اس فکر کو بدلنے کی آج بڑی سخت ضرورت ہے. تقریروں میں بہت سے علماء ایسے ہیں جو تقریروں میں بلا وجہ چیخ و پکار کرتے ہیں یا گانوں کا طرز اختیار کرتے ہیں، اور بہت سے ہیں جو ایسے واقعات یا قصے بتا کر جو ہے ہنسانے کا کام کرتے ہیں. تو ایسے علماء سے استفادے کا کیا؟ نہیں، علم کہیں سے بھی لیا جا سکتا ہے لیکن میں نے کہا نا کہ علم کا طریقہ نہیں، علم پہنچانے کا طریقہ نہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا طریقہ ہے، لوگوں کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کا طریقہ ہے. لیکن یہ حقیقی معنوں میں اگر ہماری نیتیں نیک ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے ہیں اور علم پہنچانے کے لیے ہیں، تو اس طرح کے ہنسی مذاق یہ نہیں ہوتا. ہاں کبھی کبھی ظرافت ہونی چاہیے، یعنی آدمی ہمیشہ ایک ہی طرز پہ نہ رہیں، لیکن یہ بار بار اس طریقے کے جوک، اس طریقے کے مذاق اور اس طریقے کے یعنی طریقہ یہ علم کا جو وقار ہے اس کو ختم کرے. علم کا جو وقار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. علم کے وقار کو باقی رکھ کے یعنی سنجیدہ بن کر انشاءاللہ تبلیغ کریں گے اور سننے والے بھی سنجیدہ بن جائیں گے تو انشاءاللہ علم کی ترقی. شیخ، بہت سے بدعقیدہ اور بدعتی عالم دین ایسے ہیں جو مطلب بالکل انوکھی اور اچھی باتیں پیش کرتے ہیں، تو ان کی باتوں کو لے کر نشر کرنا یا ایک دوسرے میں عام کرنا، کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟ تو بدعت سے ملنا، بدعتی کے مجلس میں بیٹھنا، بدعتیوں سے اپنے تعلق رکھنا، ان تمام سے اسلاف نے بڑی سختی کے ساتھ منائی، بڑی سختی کے ساتھ. تقریر کے اندر کچھ باتیں تھیں لیکن ساری باتیں میں نہیں پیش کر سکا وقت کی اس کی بنا پر ہے. تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے، بدعتیوں سے دور رہنے کے لیے کہا ہے. بلکہ تمام یعنی صدیق حسن خان نے تو صاف کہا ہے یہ ہمارے قواعد دین میں سے ہے. یہ بات سنت میں داخل ہے کہ اہل بدعت سے دوری اور کنارہ کشی اختیار کی جائے، دین و سنت میں جدال و خصومات سے بچا جائے اور بدعتی کے گمراہ ہونے کا عقیدہ اپنے اندر رکھا جائے، تب چل کر صحیح علم ہم کو حاصل.
ایک آخری سوال ہے شیخ کہ خواتین کا مردوں کے درمیان دعوت کا کام کرنا یا تقریر کے ذریعے سے ان کو مستفید کرنا یا اسی طریقے سے مردوں کی ایک جماعت کو جوڑ کر ان کو دوسرے علماء سے مستفید کروانا، کہ خواتین کا یہ سارے کام کرنا، کیا اس میں کوئی قباحت ہوگی؟ جہاں تک استفادے کا مسئلہ ہے وہ استفادے کی اجازت دینی ہی چاہیے، اس لیے کہ خواتین کے اندر وہ علماء اور عالمات نہیں جو مردوں کے اندر. جب تک استفادے کے لیے مدارس کا کھولنا اور مدارس میں علماء کو لے آنا، کیونکہ ہمارا تجربہ یہی بتاتا ہے، ہمارے یہاں بھی خواتین کا مدرسہ ہے، تو خواتین کو ہم نے جتنا بھی تیار کیا اس قابل نہیں بن سکی. شاید ہو سکتا ہے کہ آئندہ کبھی بن جائے جو بڑی بڑی کتابیں پڑھا سکے اور علم کی گہرائی تک طالبات کو پہنچا سکے. تو جہاں تک استفادے کا مسئلہ ہے، یعنی علماء اکرام سے خواتین کو استفادہ کرنا ہی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات استفادہ کیا کرتی تھی. ہاں، اگر ان عالمات میں سے یا ان طالبات میں سے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک فن عطا کر دیا، کسی کے فن کے اندر وہ ماہر ہو گئے، جیسے کچھ لوگ میراث میں ماہر ہو جاتی ہیں یا کوئی کسی میں ماہر ہو جاتی ہیں، یعنی فتنے کا کوئی خوف نہیں ہے، تو ان سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، جیسے امہات المومنین سے اور خاص کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے بڑے مسائل پوچھتے تھے، بڑے بڑے مسائل ان سے سیکھا کرتے تھے. جہاں تک فتنے کا یعنی ڈر نہیں ہے وہاں تک انشاءاللہ استفادہ کیا جا سکتا ہے. اور جہاں تک کہ لوگوں میں کھڑے ہو کر یعنی تقریر کرنا کسی عورت کا اور اس کے ذریعے تبلیغ کا نام دینا، دعوت کا نام دینا، ہاں لڑکیوں میں اس طرح کا کام کر سکتی ہیں، لیکن لڑکوں کے یعنی مردوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس طریقے سے دعوت کا کام کرنا یہ اسلاف کا طریقہ نہیں رہا ہے. جہاں تک ہو سکے پرہیز کرنا چاہیے. کبھی کبھی سکھانے کے لیے، کبھی کبھی تربیت کے لیے اس طرح کے مدارس میں اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، تو یہ سیکھنے سکھانے کے مرحلے تک رکھیں، لیکن جب دعوتی میدان میں نکلیں تو مردوں اور خواتین دونوں میں کام کر سکتے ہیں. خواتین کو صرف خواتین کے اندر بھیجنا چاہیے، وہیں پر جا کر وہ لوگ کام کریں تاکہ ہر فتنے سے آدمی بچ سکے. هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ شیخ، ہمارے سوالات بھی ختم ہوئے. ہم آپ کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا. اور سامعین کے لیے میں بتا دوں کہ شیخ محترم بے انتہا مصروف ہیں اور فی الوقت اعتکاف میں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شیخ محترم نے ہمیں اہمیت دی، ہماری دعوت کو قبول کیا اور ہمیں اتنی قیمتی معلومات سے مستفید کیا. بے انتہا شکر گزار ہیں ہم آپ کے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین آپ کو سدا صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، اور دین و ملت کی جو خدمت اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہے ہیں انہیں قبولیت کا درجہ عطا کریں. اور اسی کے ساتھ میں آج کی نشست کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. آپ سب نشست کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.